خواتین و حضرات، وقفے کے بعد آپ کو پھر ایک بار پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خالد ظہیر صاحب، ہم نے بات کی ان 4 مراحل کی جو رسول کی زندگی میں نبی کریم کے لحاظ سے ہم نے قرآن مجید میں مطالعہ کیا، اختصار کے ساتھ جو اس پروگرام میں ممکن تھا۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو موت کی سزا دی جاتی ہے اتمام حجت کے بعد، اتمام حجت کا مطلب ہی میں یہی سمجھاؤں کہ یعنی اس طرح سے بتا دیا جائے کہ کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے، کہ کوئی بہانہ نہ رہے کہ بات نہیں پہنچی، لیکن پھر بھی موت کی سزا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ایک جبر کسی بات ہے کہ بھئی آپ نے نہیں مانا تو مار دیے جائیں گے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو عام طور پر اختیار ہے نا کہ وہ چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں، یہ اختیار اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ بات ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ سوال ہے، میرے پاس یہ اعتراض ہے، مجھے یہ الجھن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع تک لوگوں کو اختیار دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے معاملے میں یہ ایکسکیوز، یہ اعتراض ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی جیسے نگاہوں سے سورج کو دیکھتے ہیں ویسے ہی پیغمبر کی حقانیت کو وہ جانتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ ہے نا کہ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہ لوگوں کو عام طور پر بھی، چاہے وہ قدرتی انداز میں ہو، نیچرل طریقے سے ہو یا حادثات کے ذریعے سے ہو، وہی موت دیتا ہے۔ تو وہ یہ طے کرتا ہے کہ میں اس قوم کے معاملے میں کہ جس نے میرے پیغمبر کا انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق بات آ گئی، میں ان کو موت سے دوچار کروں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ کسی شخص کو قتل کریں تو یہ تو ہوا جرم، اللہ تعالیٰ تو یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جب ایک قوم کے ساتھ بحثیت مجموعی کریں گے اور ایک واضح مقصد کے لیے اور پہلے سے وارننگ، خبردار کرنے کے نتیجے میں کریں گے، کوئی اعتراض ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ان کا جو تخلیق کا منصوبہ ہے اس اسکیم کے مطابق اسی کے مطابق ہے، اور آپ یہ دیکھیے اس کے نتیجے میں کتنا اہم نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ لوگوں پر یہ بات آخری حد تک واضح ہو رہی ہے کہ قیامت لازماً آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر باقی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اچھائی اور برائی کا بدلہ جیسے کہ اس دور میں نکلا رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں، ایسے قیامت کے روز ان سب کے لیے نکلنے والا ایسے ہی ہے۔ خالد صاحب، یہ تو ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں تھا، تو ہم اب اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، ایک اسٹیٹ بن گئی، حالات تبدیل ہو گئے، اب مسلمانوں کا معاشرہ ہے، رسول اللہ اس کے فرمانروا ہیں، وہاں پہ یہود بھی ہیں، وہاں پر اہل کتاب بطور ایک گروپ کے بھی ہیں، منافقین کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کو کیسے ایڈریس ہوتا ہے، کیا جاتا ہے قرآن مجید میں؟ ایک تو بات مت بھولیے کہ قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب ہونا تھا، محفوظ کتاب ہونا تھا، اس لیے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا ہے کہ جو آخرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ضروری تھے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ساتھ اتنی کم تعداد میں ساتھی پاتے ہیں کہ جو کوئی حیثیت نہیں رکھتے دشمنوں کی تعداد کے مقابلے میں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام طور پر یہ فیصلہ ہوتا رہا ہے کہ وہ ہجرت کریں گے اور یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان تمام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ لیکن اگر رسول یعنی پیغمبروں کا مشن اس لحاظ سے مکمل ہو گیا، ٹھیک، آپ یوں سمجھے کہ مکی دور کے بعد سٹوری ختم ہو گئی، بیشتر پیغمبروں کا قوموں کا صفایا ہو گیا۔ ٹھیک، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے رسول کی شخصیتیں بہت ملتی ہیں، اور نبی حضرات کی بھی، آپ کا مشن بھی۔ تو ان کے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے وہ عذاب نازل ہوگا جو اس سے پہلے آسمانی یا زمینی آفتوں کے ذریعے سے ہوا۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالا سے یہ بات طے کی کہ مکے میں اگرچہ کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بظاہر ایمان نہیں لائے لیکن ان کے دل میں ایمان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موقع دیا کہ وہ اپنے حساب سے جیسے جیسے ان کو توفیق موقع ملے وہ ایمان لائیں، وہ ہجرت کریں، اور یوں یہ اگلے 8-9 برس ایسے گزرے کہ لوگوں کو ایمان لانے کا بھی موقع ملا، مگر وقفے سے اللہ کی جانب سے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے بھی برستے رہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کو سورہ انفال میں بیان کیا کہ یہ کوئی عام غزوہ نہیں تھا، یہ وہ مارکا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کو آمنے سامنے خود کھڑا کیا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے کہ جس کو ہلاک ہونا ہے ام بینتن، واضح روشنی کے آ جانے کے بعد، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے ام بینتن، روشنی، واضح روشنی کے آ جانے کے بعد، اور یوم الفرقان کا، اور یہ یوم الفرقان تھا۔ اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ مسلمانوں
فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں آپ نے جو کنکر مارے تھے جو کہ ایک طوفان مٹھی میں بھر کے آپ نے ان کی تو طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے نہیں وہ کنکر مارے، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے کنکر یہ غیر معمولی بات یہ تھی۔ غیر معمولی واقعات تھے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت تھی کہ جو کفار کے اوپر نازل ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا شرف دیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہ ان کو اپنے عذاب کے نافذ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ انفال ابتدا ہی سے صحابہ کرام کی تطہیر اور تزکیے کی سورہ ہے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مقام بہت بلند ہے، یہ مال غنیمت وغیرہ اس میں دلچسپی لینا یہ تمہارا کام نہیں۔ تزکیہ اور تطہیر تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے روحانی اور اخلاقی پاکیزگی اور بہتری اور اس میں ڈیولپمنٹ پیوریفیکیشن ہوتی رہے، تو یہ قرآن مجید کرتا ہے، ان کو حالات سے مختلف گزار کے۔ اچھا یہ احد میں بھی ہوا پھر آگے یہ بالکل احد میں ہوا۔ آپ دیکھیے احد کے معاملے میں تو بلکہ یہ خاص طور پر یہ ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، کچھ کمزور مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، ان سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو واقعات ہوئے اس میں اللہ نے مسلمانوں کے اندر ان کی کمزوریوں کے دور کرنے کے لیے مختلف واقعات کو ذریعہ بنایا ان کو سمجھانے کا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو مسلمان بعض چلے گئے تھے واپس ابتدا ہی میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دن لوٹے تھے انما استزلهم الشیطان عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بعض ما کسبوا، شیطان نے ان کے بعض برے اعمال کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں کفار کو نیست و نابود کرنا مقصود ہے وہاں اہل ایمان کو پاک صاف کرنا یہ اگین وہی بات ہے نا کہ جیسے دنیا میں عام ادوار میں چھانٹے جا رہے ہیں لوگ جنت کے لیے بھی اور دوزخ کے لیے بھی، ان کی آزمائش کے ذریعے سے، ان کے اعمال کے ذریعے سے، اسی طرح سے پیغمبر کی زندگی میں رسول ہونے کے ناطے سے وہ سارا پروسیس بڑا شارٹ سپین میں ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہو جاتا ہے، لیکن اس شارٹ سپین میں اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں جب تبصرہ کر کے واضح کرتے ہیں جس کلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنا ہے۔ آپ دیکھیں میں اور آپ کتنے پریویلیج لوگ ہیں کہ ہم آج بھی غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک اس کی تفصیلات کو قرآن پڑھتے ہوئے معلوم کر لیتے ہیں۔ وہ کلام کے جو ہم کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے، ان واقعات میں میرے پیش نظر یہ مصلحت تھی، اس کے نتیجے میں میں نے کس طرح سے منافقین کو، کفار کو اور اہل ایمان کو الگ الگ چھانٹ دیا، اور وہ لوگ کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کی کیسے میں نے تربیت کی، کیسے ان کو مضبوط بنایا۔ صحیح۔ خالد صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو رسول اللہ کی سرگزشت ہے جس میں آپ نے بطور رسول کے ساری جدوجہد کی جو مراحل آئے، اس میں کفار کے ساتھ جو کشاکش ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ہمارے ہاں جو دین کے نام پر بہت ساری تحریکیں ہیں وہ جب حوالے دیتی ہیں تو عام طور سے انہی آیات کا حوالہ دیتی ہیں جن کو آپ نے پیش فرمایا ہے خاص رسول اللہ کی رسالت کے قانون کے حوالے سے۔ اس کی کچھ وضاحت فرمائیے۔ یہ بڑا المیہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ آیات کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے، جس سے آخرت کے یقینی ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے، جو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے ساتھ خاص تھیں، ان کو ہمارے ہاں بہت سے اچھے دل کے لوگ عام کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اب رہتی دنیا تک اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے آیات پڑھ کے سنائی، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورہ توبہ میں فرمایا، اپنی جانب فعل کا نسبت کی ہے، بالکل کی ہے، اور سورہ توبہ میں تو اس کو اور واضح کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے واضح فرماتے ہیں، آپ سورہ محمد پڑھیں، وہاں آپ کو یہی بات بڑے واضح طریقے سے ملے گی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں سے اس بات کا تقاضا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن کو دیانتداری سے کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ تمام آیات کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مختلف مراحل بیان کر رہی ہیں، یہ آپ کے زمانے کے لیے خاص تھیں۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں ایمان اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا موقع ہے۔
بہت مواد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اپلیکیشن اب آج کے دور میں ہمیں نہیں ڈھونڈنی اور چاہیے۔ اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ نبی کریم براہ راست رسول اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی یہ سب کچھ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہی بتا سکتا تھا کہ بھئی اتمام حجت ہو گیا ہے، اس نے دل سے ان کو پہچان لیا ہے، یہ اپنے بیٹوں کی طرح تم کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہم تو کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں میں کر آپ سے گزارش کروں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ کے ایک بڑے پیغمبر یونس علیہ السلام، یہ ہجرت کا مرحلہ ہوتا ہے نا کہ جس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، انہوں نے وقت سے پہلے ہجرت کر لی اللہ کی وحی کی رہنمائی کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو ایک عرصے تک رہنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ ہجرت کرے اور اللہ کا عذاب نازل ہو، چاہے کسی آسمانی آفت سے، چاہے انسانوں کے ہاتھوں سے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر بھی اپنی جگہ پر پابند ہوتے ہیں خدا کی ہدایت کہ ان کی ہدایت آئے گی، اگر اس کی ہدایت کے بغیر وہ اقدام کریں گے تو ان کے خلاف اقدام ہو جائے گا۔ اچھا، پھر بہت مختصر ہم اب خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر مسلمان قوم کو رسول اللہ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن مجید کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی انذار کی سرگزشت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، کیسے آپ نے شاندار طریقے سے دعوت پیش کی، کیسے اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا کہ اللہ کتب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے لاغلبن، لازماً میں غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول۔ تو قرآن تو اس اصول کی امپلیمنٹیشن کا شاندار بیان ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہی کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک بالکل الٹ ایک روش اختیار کر لیں کہ وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں وہ ہم اپنے ساتھ متعلق کر لیں، اور یوں دین کی دعوت بجائے اس کے کہ ایک مثبت طریقے سے سامنے آئے وہ بالکل منفی بن جائے۔ یعنی آج کے دور میں ہم دائی اور مدعو ہونے کی بجائے ہم فریقین بن جاتے ہیں، فریقین بن جاتے ہیں، اس اور دے والی نفسیات وجود کوئی میں آ شک جاتی نہیں ہے، ہیں۔ جس کے کہ بڑے خطرناک نتائج ہیں۔ خطرناک اس لیے نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم لوگ مارے جائیں گے یا ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، خطرناک اس لیے کہ خدا کا دین غلط طریقے سے پیش ہوگا، اور یہ دین کا تقاضا بھی نہیں ہے، یہ دین کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے۔ یہ دین کے تقاضے کے بالکل الٹ ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں پروگرام کو یہاں ختم کرنے پر مجبور ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اگر کوئی بات آج رہ گئی تو انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اگلی نشست میں مزید بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے مختصر سے اس وقت میں کوشش کی ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے قانون رسالت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کیسی تھی۔ خالد صاحب نے جس طرح بیان کر دیا اس کے بعد میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا۔ آپ کے کچھ سوال ہوں، آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو ہمیں ضرور لکھیے، ہم کوشش کریں گے ان کو ایڈریس کریں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔